السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا موضوع تشریحات غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر 1، آپ کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 134۔ غزل یوں ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں ہیں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، کیا خضر نے سکندر سے، اب کے رہنما کرے کوئی، اب کسے رہنما کرے کوئی، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ غزل نمبر 1 کے پہلے شعر، ابن مریم جو لفظ اختیار کیا ہے، ابن مریم سے مراد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جو مریم کے بیٹے تھے۔ یہاں سنت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ سنت تلمیح اس سنت کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی واقعہ یا کسی قصہ کی طرف اشارہ کرے یا کسی مشہور واقعہ کی طرف اشارہ کرے۔ کیونکہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ حضرت ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ سے مس کرنے سے کوئی بھی بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں شاعر کی مراد یہ ہے کہ میں وہم کی بیماری میں مبتلا ہوں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری اس درد کی دوا ان کے پاس نہیں تھی، یعنی کہ میں مریض عشق کے وہم میں مبتلا ہوں، میرا علاج ان کے پاس بھی ممکن نہیں تھا۔ اس شعر کا مطلب یہی ہے، آسان سا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا جنوں ہیں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ بات میں سے باتیں پیدا کرتے ہوئے غالب فرماتے ہیں، کہتا ہوں عشق میں آ کے اتنا دیوانہ ہو چکا ہوں، میں کہاں سے کہاں بڑھ گیا ہوں باتیں کہنے میں، لیکن اللہ کرے کہ عشق کا راز بھی فحش نہ ہو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس ہی موجود رہے، اس چیز کا چرچا عام نہ ہو، خدا کرے یہ راز ہی رہے، جو جنوں میں آ کر میں مجنون حالت میں آ کر دیوانگی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مجھے ہی پتہ رہے، مجھے تک محدود رہے، لوگوں تک نہ جائے، اللہ کرے اگر لوگوں تک جائے گا تو میرا یہ راز عشق جو ہے یہ فحش ہو جائے گا۔ غزل نمبر 1 کی شعر کی تشریح آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، 2 کی بھی آسان ہے اور تیسری کی اب کرنے جا رہا ہوں۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، فرماتے ہیں نہ سنو گر برا کہے کوئی، یعنی کہ اگر کوئی کسی کی آپ کے سامنے عیب چینی کرتا ہے، اس
کا برا بلا کہتا ہے اس کے بارے میں، تو آپ لوگ کسی کے عیب چینی نہ سنو اور نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ وہ آپ کے اچھے سلوک کے نیچے، آپ کے اچھے سلوک کے احسان کے نیچے آ کے دب جائے۔ بہت حکمتانہ باتیں کہی ہیں۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی۔ اگر برا کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے تو تم سنو ہی مت، تم عیب چینی کے گناہ سے بچ جاؤ گے، غیبت کے گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اگر آپ کے سامنے، اگر آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو تم واپس اس کو برا مت کہو، نہ کہو گر برا کرے کوئی، اسے کچھ مت کہو، آپ اس کو اچھائی سے جواب دے دو تاکہ وہ آپ کے احسان کے نیچے دب جائے۔ بہت آسان شعر ہے۔ نمبر 4، روک لو گر خطا غلط چلے کوئی، بہت اچھی بات، بخش دو گر خطا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط رویہ اختیار کر رہا ہے یا کوئی غلط بات کہہ رہا ہے جس کے غلط کرنے سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، تو ایسے غلط کرنے کو روک دو، ایسا ظلم کرنے والے شخص کو روک دو تاکہ یہ پھیلے نہ۔ لیکن اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے، بخش دو اس کو، خطا کار سب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے بندے کی خطا بخش دیتا ہے تو میں دونوں کو بخش دیتا ہوں، تو بہتر ہے خطا کو بخش دینا، لیکن اگر کوئی غلط چلتا ہے تو اس کو روک دینا تاکہ اس کے غلط چلنے سے باقی لوگ بھی رک جائیں گے۔ اگر وہ غلط چلتا رہے گا وہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیلائے گا۔ لیکن بخش دو اگر خطا کرے کوئی، اگر کوئی خطا کرتا ہے، کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، بخش دو، کیونکہ انسان بشر ہے، یہ گناہوں کا پتلا ہے، سراپا گناہ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے گناہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ جب ہم دوسرے کو بخشتے ہیں تو وہ ہمیں بخش دے گا، نتیجہ یہ نکلے گا معاشرے میں ایک صلح پیدا ہو جائے گا، صلح رحمی پیدا ہو جائے گی، بدلے کی بات، انتقام گیری کی بات ختم ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں غالب کی، لیکن بہت زیادہ فلسفہ ہے ان کے پیچھے۔ شعر نمبر 5، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ دنیا میں تو کوئی انسان خود کفیل نہیں ہو سکتا ہے، سب کچھ، ساری دنیا کی چیزیں اس کے پاس نہیں آ سکتی ہیں، سارے لوگ حاجت مند ہیں۔ دنیا میں جو بھی آیا ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز کی حاجت ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ معاشرے میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل سکتا ہے۔ معاشرے میں جب انسان کو جینا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلے گا، ایک دوسرے کے ساتھ حاجت روائی کرے گا، ورنہ دنیا میں ایسا کون انسان ہے جس کے پاس کوئی حاجت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ معاشرے میں یہاں میل جول آپس میں اور آپس میں مل جل کر رہنا جو انسانی تہذیب کا ایک صلہ ہے، وہ انسانی تہذیب کا ایک بہترین نقشہ ہے، جو وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی حاجت کو پورا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ یہی دنیا کی ریت ہے۔ ملکی لیول پر بھی ایسا ہوتا ہے اور گاؤں لیول پر بھی ایسا ہوتا ہے، گاؤں کی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی اسی طرح ہوتا ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ سارے لوگ حاجت مند ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حاجت کو روا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں اس سے بھی صلح رحمی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ شعر جو ہے اگلا، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ خضر علیہ السلام اور سلطان سکندر، ان دو کی طرف سنت تلمیح کا ہی استعمال کیا ہے یہاں۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ سلطان سکندر ذوالقرنین، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، سلطان سکندر جو ملک کے دنیا کے بڑے بادشاہ تھے جس کا ذکر ہے، وہ اس نے سنا تھا آب حیات کو نوش کرنے سے، پینے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میری عمر بڑی ہو؟ اس نے چاہا، دیکھا کہ مجھے کوئی رہنما ملنا چاہیے، مجھے اپنا کوئی رہبر ملنا چاہیے
جو مجھے وہاں تک پہنچائے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا میں حضرت خضر کو چن لیا، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو چنا۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خضر جو تھے ان کو اپنا ساتھی بنایا انہوں نے۔ اب جاتے جاتے جب تلاش کرتے کرتے پہنچے، ملا خضر کو، سکندر پھر وہیں رہے۔ تو اسی لیے یہ مثال دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بڑی مشکل سے انہوں نے پہلے اپنا رہبر چنا تھا۔ اب اللہ کے کرنے یہ ہیں، چاہتا ایک ہے ملتا دوسرے کو ہے۔ یہ اپنی زندگی کا حال بیان کرتا ہے، جو میں چاہتا ہوں ملتا دوسرے کو ہے، یہ جس کی مقدر میں سو ہو وہ ملتا ہے۔ خضر تلاش کرتے تھے سلطان سکندر کے لیے آب حیات، لیکن خضر کو یہ معلوم نہیں تھا، تلاش کرنے والے کو، جستجو کرنے والے کو نہیں ملے گا مجھے، اس چیز کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہر ایک انسان آپ اپنے توقع کے بارے میں چلتا ہے، دیکھ کر چلتا ہے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی؟ اس نے تو اپنا رہنما بنایا تھا، رہبر بنایا تھا، اپنا پیر بنایا تھا، اپنا راستہ دکھانے والا بنایا تھا، اپنا گائیڈ رہبر بنایا تھا تاکہ مجھے آب حیات کے کنویں تک پہنچائے۔ لیکن اللہ کے کرنے یہ تھے، سکندر کو نہیں ملا، خضر کو ملا، وہ آب حیات پیا، لمبی عمر پائی۔ تو یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو کیا دیتا وہ معلوم نہیں ہے۔ جب توقع ہی اڑ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ بہترین شعر ہے، مقطع میں لکھتے ہیں اپنا شعر تخلص استعمال کرتے ہوئے، آخری شعر میں مقطع میں فرماتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ انسان اس انسان سے گلہ کرتا ہے جس سے کوئی امید ہوتی ہے، جس سے کوئی توقع ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے۔ جب امیدیں ہی ختم ہو گئی، جب امیدیں ہی نہیں رہی تو گلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ گلہ ہمیشہ انسان اس سے کرتا ہے جس سے اپنا سمجھ کے توقع کرتا ہے۔ جب اپنا ہی نہیں رہا تو اسے گلہ کرنے کے کیا مقصد ہے۔ یہ کہتا ہے میرے محبوب، میں تجھ سے کس بات کا گلہ کروں، تو نے تو مجھے بے وفا، تو اتنی بے وفا ہے یا اتنا بے وفا ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تجھ سے اب میری امید ہی نہیں رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے، اب آپ سے گلہ کرنا وہ فضول ہے۔ یعنی یہاں فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کو خاطر میں ہی نہ لائے، اس سے گلہ کرنا کیا ضروری ہے۔ گلہ تو اپنوں سے کیا جاتا ہے، غیروں سے نہیں کیا جاتا ہے۔ بس یہ چند اشعار آج اس غزل نمبر 1 کے ہیں، انشاءاللہ غزل نمبر 2 کے اشعار کل پڑھائیں گے۔